الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 7 اکتوبر 2022 ہے اور ربیع الاول کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے۔ میں نے جس عنوان پہ آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ ہے عصمت انبیاء، کہ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ یہی بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم سورت نمبر 12 سورت یوسف کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ رب العزت کا نبی کی ذات پر گناہوں کے حوالے سے پہرے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غذا اور دوا کا تعلق انسان کے صرف ظاہری معاملات سے نہیں ہے، بلکہ باطنی صورتحال بھی اس کی عکاسی کرتی ہے۔ مثلا ہمارے جسم میں روح موجود ہے، جسم زمین سے بنا ہے، روح آسمان سے آئی ہے۔ جو جسم زمین سے بنا اس کی دوا اور غذا بھی زمین سے ہے، اور جو روح آسمان سے آئی ہے اس کی دوا اور غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ جسم کو بھوک لگے تو اسے غذا چاہیے، وہ تمام کی تمام غذائیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جسم بیمار ہو جائے، اسے دوا چاہیے تو اس کی دوا بھی جڑی بوٹیوں سے بن کے زمین سے آئی ہے۔ روح کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اسے بھوک لگے، اس کی دوا اور غذا بیماری کے طور پہ دوا اور بھوک کے طور پہ غذا یہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ روح کی دوا گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور روح کی غذا عبادت ہے، تو عبادت ہمارے تمام احکام آسمان سے آئے ہیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ امت میں گناہوں کا معالج ہوتا ہے، وہ گناہوں کا علاج کرنے والا ہوتا ہے تاکہ بندوں کو اس کے گناہوں سے چھڑا کر اللہ کے قریب کر دے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو ڈاکٹر، طبیب، حکیم، معالج جس بیماری کا علاج کر رہا ہو وہ اس میں مبتلا خود نہیں ہوتا۔ اگر ڈاکٹر ہی اسی بیماری میں خود مبتلا ہو جائے تو لوگ کہیں گے گردے کا علاج تم سے کرانا ہے تو خود گردے کا مریض ہے، آنکھ کا علاج آپ سے کرانا ہے تو خود آنکھ کا مریض ہے، کان کا علاج تجھ سے کرائیں تجھے خود کان کا مرض لاحق ہے فائدہ، تو وہ اس کا عیب بن جاتا ہے۔ تو مریض کبھی بھی اس معالج پر اعتماد نہیں کرتا جس میں وہ خود مرض میں مبتلا ہو۔ تو نبی گناہ کا معالج ہے، اگر نبی نعوذ باللہ خود نبی گناہوں میں مبتلا ہو تو پھر یہ نبی کا عیب ہے، اور نبی بغیر عیب کے ہوتا ہے، اس میں عیب کوئی نہیں ہوتا، اس لیے نبی گناہوں سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم یہی بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب رب کریم نہ کوئی گناہ لاتے ہیں، نہ کوئی خطا اس کے قریب آنے دیتے ہیں، نہ اس سے غلطی ہونے دیتے ہیں۔ تو نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ شاید آپ کے دماغ میں خیال آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو بات ہے
تو وہ تو اس کی پاداش میں زمین پر آ گئے تھے، وہ گناہ تھا، غلطی تھی، کیا تھی بھائیو؟ وہ بھول تھی، اسے گناہ اور خطا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم اس کا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے، بس رب کریم کو منظور تھا کہ اس بھول کی وجہ سے رب کریم نے اس کائنات کو وجود دینا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک سلسلہ جاری اور ساری رہنا تھا، تو یہ منظور ہوا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی گناہ گار ہے، یا نبی سے غلطی ہوتی ہے، یا نبی سے گناہ ہوتا ہے۔ کوئی نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام سمیت جملہ انبیاء کرام تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہے۔ میں اس کی کئی مثالیں آپ کی خدمت میں آیات سے رکھ سکتا ہوں۔ مثلا سورۃ فتح کے آیت نمبر 2 قرآن کریم پارہ نمبر 26، رب کریم فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی کے گناہ نہیں ہیں، اگر تم سمجھو تو پھر اگلے پچھلے بھی معاف ہیں۔ یہ تعبیر رب نے فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک جملہ ذہن میں رکھیں کہ کیا جب نبی گناہ نہیں کرتا تو اس پہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں معاملہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہوتی ہے۔ اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، بس یہ رب کریم کی ایک کرم نوازی ہے نبی پر۔ تو انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں۔ اس پر اگر احادیث پاک میں غور کریں آیات کے بعد، تو کئی احادیث ہیں جس سے یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھ آتا ہے۔ مثلا سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں کہ میں حضور پاک کی ہر حدیث کو، ہر بیان کردہ فرمان کو لکھ لیتا، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبہ، ہر چیز لکھ لیتا۔ فنہتنی قریش فقالوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا۔ مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے منع کیا کہ حضور پاک کبھی غصے میں بات فرماتے ہیں، کبھی پیار میں فرماتے ہیں، کبھی رسالت مآب بشریت کے معاملات کو انسانیت ہونے کے ناطے مزاح بھی بات فرما لیتے ہیں مذاق میں۔ تو ہر بات لکھنے پر تلا ہوا ہے، ہر چیز نہ لکھ، صرف مسائل لکھا کر۔ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں پھر لکھنے سے رک گیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے، میں اس وجہ سے نہیں لکھتا، مجھے ان حضرات نے منع کیا۔ تو کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِي، اپنی انگلی مبارک کو منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ عبداللہ ڈر نہیں، آپ ہر حدیث لکھ لو، اللہ تعالیٰ کے زبان پہ پہرا ہے، اللہ کبھی خلاف حقیقت بات اس زبان سے نہیں نکلنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا نبی غصے میں بات کرے، پیار میں بات کرے، مزاح میں بات کرے، بطور فطرت بات کرے یا بطور حقیقت بات کرے، وہ ساری کی ساری حقیقت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی غصے میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی مغلوب الحال ہو جائے اور وہ غصے میں ایسی بات کہہ دے جو نہیں کہنی چاہیے تھی، جی سوری مجھے اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، یہ پیغمبر کا معاملہ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو زبان ہے نا، یہ جسم کا ایک عضو ہے۔ جب زبان جو جسم کا ایک عضو ہے بنیادی، اس پر اللہ کا پیرا ہے، یہاں سے اللہ غلطی نہیں ہونے دیتا تو باقی اعضاء سے بطریق اولا نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات فرمائی اس حدیث پاک سے، یہ جملہ سمجھ آتا ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہے، نبی سے خطا نہیں ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو قرآن کریم میں ہے انہوں نے ارادہ کرنے لگے تھے، تو کیا ارادہ تھا؟ تو بھئی وہاں یہ لفظ تو نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا، وہاں تو ارادے کا لفظ ہے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے ارادے کا لفظ اللہ نے الگ اتارا۔ جو زلیخا نے ارادہ کیا تھا اس کے ارادے کا لفظ الگ اتارا۔ اس سے پتہ چلا یوسف علیہ السلام کا ارادہ اور ہے اور زلیخا کا ارادہ اور ہے۔ زلیخا کا ارادہ گناہ والا تھا، وہ 7 کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف کو اس لیے لائی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ تو چھٹکارے والا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف دیکھ رہے تھے
کہ یہ دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، لاک ہے، اس کو تالا ہے، میں نکلنا چاہوں تو میرے پاس چابی نہیں ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی طرف قدم اٹھایا۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو وہ تالا بھی کھل گیا اور کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ بھی کھل گیا۔ یعنی اپنے طور پہ انہوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا، آگے اسباب کی دنیا میں کام اللہ رب العزت کا تھا۔ تو جب ایک دروازہ رب کھول سکتا ہے تو ساتوں بھی کھول سکتا ہے نا، ساتوں کے ساتوں کھلتے چلے گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، جب باہر آئے ہیں تو ان کا خاوند اس وقت آ گیا۔ اب خاوند کے سامنے اس خاتون نے جو مکر کیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ بعض خواتین کا مکر بہت سخت ہے، اس نے کیا مکر کیا؟ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے گھر والوں پہ بری نظر رکھے۔ لو جی، اور پھر فوراً اس کے جواب سے پہلے کہا کہ کہیں میرا شوہر کہہ دے میں اس کو مار دوں، تو یوسف علیہ السلام سے تو مجھے پیار ہے، میں اپنی محبت کو اپنے سامنے مرنے نہیں دوں گی، تو کیسے جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ فوراً یہ اس کے منہ میں لقمہ دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے قتل کا حکم کر دے، میں کیا کروں گی۔ لیکن رب کریم نے اس خاتون کو وہی شرمندہ کیا۔ وشاہد شاہد من اہلہا، چھوٹے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی ہے، اور ایسے بولا ہے جیسے بڑا آدمی بولتا ہے۔ اور وہ بچہ بھی اسی کی فیملی کا تھا، کوئی یوسف علیہ السلام کا خاندانی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے عورت کے کذب کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو واضح کیا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ہے، اس میں کہیں گناہ کا ذکر نہیں ہے۔ کہیں کوئی حضرت یوسف علیہ السلام پر گناہ کا الزام لاد دے تو گناہ تو نہیں ہے، وہ تو پیغمبر ہے، اور نبی سے گناہ کیا ہے؟ تو پیغمبر کے لیے عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ایک ہماری زبان والا ہے، یہ تو معصوم ہے، وہ ہم چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں معصوم اصطلاحی اور شرعی معنی ہوتا ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو، اس سے خطا نہ ہو، اس سے غلطی نہ ہو۔ چھوٹے بچے کو بھی اس لیے معصوم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کی کنسیڈر نہیں ہوتی، وہ غلطی گنا نہیں جاتا، شمار نہیں کیا جاتا، اسے لکھا نہیں جاتا کہ یہ غلطی ہے لہٰذا اس کو سزا دینی چاہیے۔ نبوت کا معاملہ اس طرح صاف ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور میں اس سے بڑھ کے ایک جملہ محفوظیت کا کہتا ہوں کہ نبی تو نبی ہے جو نبی کے قدموں میں آئے اور صحابی بنے، نبی کا شاگرد بنے اور نبی کا خادم بنے، پیغمبر کا وفادار دلدار و حبدار بنے، رب کریم اسے محفوظ قرار دیتا ہے۔ محفوظ کا کیا معنی؟ اگر اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اس گناہ کو نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ یہ تو نبی کے قدموں میں آنے والے کی شان ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں، نبی نہیں ہیں لیکن آپ پوری زندگی میں کوئی گناہ کا کام مجھے ان سے دکھا دیں، کوئی دکھا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی ہیں ان سے گناہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب ہونے کے ناطے، قریبی ہونے کے ناطے، حضور پاک علیہ السلام کے اثر ہونے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ ان سے بھی رب کریم نے ان کو محفوظ رکھ دیا، تو یہ محفوظ ہے۔ میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی، مجھے اس کی گفتگو پہ بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا آپ ابوبکر صدیق کو کتنا صحیح کہیں گے؟ کتنا صحیح کہیں گے؟ 99% صحیح کہیں گے؟ 99.5% صحیح کہیں گے؟ 99.9% صحیح کہیں گے؟ 1% تو غلط ہوگا نا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مفروضہ بنائے ہوئے ہیں کہ 1% تو غلط ہوگا نا، تو بھئی ہوگا کی بات نہ کریں، ہے یہ دکھاؤ۔ ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ایک دیوار سے کوئی گدھا نکل آئے، اللہ چاہے تو ہوگا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اس کا کیا معنی؟ ابو ایوب انصاری مسجد میں گدھا نکلا ہوا ہے؟ تو بھئی ایک ایک کانسیپٹ کرنا، سوچ لینا، مفروضہ بنانا اور ایک واقع ہو جانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہیں ہے، لیکن ان سے گناہ ہوا ہے اس کا پروف تو نہیں ہے نا، اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کو کس بنیاد پہ بندہ یہ جملہ کہے کہ آپ اس کو کتنا صحیح کہیں گے، کتنا صحیح کہیں گے؟ یہ صحابی کی شان کے مطابق بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسالت مآب علیہ السلام نے 2 مرتبہ اللہ سے ڈرا کر ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر ان سے محبت ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں ان سے محبت ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو سمجھو اس کو آپ کے نبی سے نفرت ہے، اسی لیے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کر رہا ہے۔ ومن اذاہم فقد اذانی، حضور نے فرمایا جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دینے والا ہے۔ ومن اذانی فقد اذ اللہ،
اور جو صحابہ کرام کے بعد حضور کو تکلیف دے یہ تو اللہ پہ تکلیف کی جرت کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَذَلَّ فَيُوشِكَ أَن يَأْخُذَهُ، اگر کوئی اللہ کو تکلیف کی جرت کرے گا تو اس سے پہلے اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لے گا۔ تو یہ تو حدیث پاک ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اس حدیث میں 2 مرتبہ لفظ اللہ ہے، اللہ اللہ۔ کیا مطلب؟ اصل لفظ ہے اتقوا اللہ من الصحابہ، اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو صحابہ کے معاملے میں۔ لیکن اتقو نہیں ہے، اللہ اللہ کا ہے۔ یہ پتہ کیا ہے؟ اس عربی زبان میں کہتے ہیں تحذیر، انگلش میں کہتے ہیں وارن کرنا، تنبیہ دینا۔ کیا مطلب؟ جب کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو تو اس وقت لفظ کم بولے جاتے ہیں لیکن ڈبل ٹرپل بولے جاتے ہیں ایمرجنسی میں۔ مثلا اللہ نہ کرے یہاں سے کوئی سانپ گھس آئے اور میں ایک دوست کو کہوں بھائی صاحب خیریت سے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ اپنی حفاظت کریں، تھوڑا دائیں بائیں اور پیچھے بھی دیکھیں، ایک سانپ موجود ہے، اتنے میں وہ ڈس لے گا۔ میں کبھی اتنا لمبا جملہ نہیں کہوں گا، بلکہ میں ایک ہی جملہ کہوں گا، سانپ سانپ۔ پورا جملہ چھوڑ کے ایک ہی جملہ 2 بار کہا ہے۔ اسے ایمرجنسی سچویشن کہتے ہیں، اسے عربی میں تحذیر کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ تو یہ تحذیر ہے۔ تو یہ پیغمبر کے صحابہ کا مقام یہ ہے جو رسول اللہ کے قریب بیٹھتے ہیں، تو نبوت کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان سے کوئی گناہ کی بات مانے، ان سے کوئی خطا کی بات مانے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا اور وہ مر گیا، تو لہٰذا یہ تو غلط بات ہے۔ تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو تھپڑ مارا تھا تو حربی کافر تھا، جنگی کافر ہے، وہ فرعونی تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے مار دیا، رب کریم نے اس کے معاملے کو اپنے حوالے کر کے بات کو ختم کر لیا۔ آپ کو کس نے جج، قاضی اور جسٹس بنایا ہے جو آپ اللہ کے نبی پر بات کریں؟ آپ کا کیا اختیار ہے؟ تو انبیاء کرام کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ کئی جھوٹ نبیوں کے لیے لوگ بولتے ہیں۔ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک لانتی کا جھوٹ پڑھا، وہ لکھتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ایک کمانڈر تھا، نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام اس کمانڈر کی بیوی پہ عاشق تھے، اس لیے اس کمانڈر کو جنگ پہ بھیجا کہ یہ مر جائے، مارا جائے گا، بل لوگ اس کو شہید کہیں گے، میں اس کی بیوی سے شادی کر لوں گا۔ وہ اپنے جیسا نظریہ ایک نبی کے لیے بنا کے لوگ بیٹھ گئے، اور نام نبی کی عظمت کا ہے، یہ عظمت ہے نبی کی، اسے عزت کہتے ہیں، یہ پیغمبر کا مقام ہے، اسے یوں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جملہ انبیاء کرام کی تعلیمات کی تردید کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں تو کئی بیویوں کو رکھنے کی اجازت تھی، ایک روایت میں ان کی بیویوں کی تعداد 100 بھی آتی ہے، وہ تو شریعت داؤدی علیہ السلام کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کس بنیاد پر کسی نبی کے لیے جملہ کہہ دیں؟ تو میں آپ حضرات کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں، ایسی کتب، ایسی تحریرات جس پر 100% اعتماد نہ کریں، وہ جب آپ پڑھنا چاہیں کسی عالم سے مشورہ کر کے پڑھیں، آپ معلومات کر لیں، پوچھ لیں۔ آج کل عجیب دنیا ہے، ہر بندے نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، صرف آپ کے جسم پر حملہ نہیں ہے، آپ کے ایمان پر بھی حملہ ہوتے، ویڈیو کلپ بھی ایسے چل جاتے ہیں، کتب بھی ایسی چل جاتی ہیں، واٹس ایپ پر کوئی جملہ کوئی حدیث ہوتی نہیں ہے، ویسے ہی گھڑ کے لوگ حدیث بنا دیتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی تحقیق کر لے بندہ، ورنہ ہم یہاں گھر بیٹھے جنت خریدنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ابھی اس کو اسٹیٹس لگا لو جنتی بن گیا۔ پہلے پوچھیں تو صحیح وہ دین کی بات ہے یا نہیں ہے، اسے شریعت نے اپنا جز کہا ہے یا نہیں کہا، اسلام نے اس معاملے کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو سچا کہا ہے یا نہیں کہا، اس کو تو دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں اس کو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مجھے واٹس ایپ پر ایک میسیج آیا، میں نے اس کو پڑھا، اوپر لکھا ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت عظیم ہے، نیچے لکھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول نہیں ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالمغفرہ لہم اجر عظیم، یہ قرآن کریم سورۃ ملک کی آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لگا دیے۔ تو عام بندہ کہے گا گال تو ٹھیک ہے، اتنی تو میں کوئی سمجھ آندی ہے، مولویاں دی کیڑی لوڑ ہے میں کو، ہم تو ویسے آٹومیٹک مفتی بننے کے ہمارے ہاں بہت سے چانسز ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے لوگ کہتے یہ تو میں اتنے مسئلے میں کو آپ کو پتہ لگتا ہے، تو پھر بندے کی معلومات نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک شخص نے کچھ دنوں پہلے مجھ سے مسئلہ لکھ کر بھیجا فون پہ کہ حضرت میں نے اپنی گھر والی کو کہا تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہوا
تو میں نے کہا یہ لفظ میں واپس لیتا ہوں، خیر ہے تو کر لے، اور اس نے وہ کام کر لیا، تو کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ طلاق کا لفظ کہہ کر واپس لے سکتے ہو؟ یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق میں آپ نے انٹرفیئر کیا، آپ واپس نہیں لے سکتے، آپ تو خود اپنی بیوی کو طلاق کرا بیٹھے ہو۔ نہیں اس سے تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہیں ہوتی تو پھر میرے یہاں کیا سیب لینے آئے ہو آپ؟ تو ٹھیک ہے، اتنا مسئلہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، میرا تو کوئی درد سر نہیں ہے، آپ کی فیملی کا پرابلم ہے۔ تو بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو آپ کیوں ٹچ کرتے ہیں؟ کوئی اور دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھانے بتانے سنانے کے لیے، بس ایک ڈیورس اور طلاق ہی رہ گئی ہے۔ تو ایسے کئی مسائل سے ہمیں دن میں واسطہ پڑتا ہے، انہی میں یہ عصمت انبیاء بھی تھا۔ تو میں نے سوچا میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر لوں کہ کسی نبی کے معاملے میں کوئی گناہ کی بات کرے، خطا اور غلطی کی بات کرے، تو اس کو آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اس کو نبی کو ایسے سمجھ لیا ہے، بلکہ اس کتاب کی تحقیق کر لیا کریں، اس مصنف کی تھوڑی تحقیق اور سرچنگ کر لیا کریں کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کی حقیقت بھی میں جان لوں، تو تب بندے کا ایمان بھی بچے گا اور بندے کی جان بھی بچے گی۔ آج ہم اپنی جان بچانے کے چکر میں بیٹھے ہیں، ڈینگی نہ ہو جائے، کرونا نہ ہو جائے، بخار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن ایمان کو جتنا ڈینگی ہو جائے، ایمان کو جتنا کرونا اور بخار ہو جائے، جی خیر ہے کوئی نہیں مسئلہ، اتنا مسئلہ میرے کو پتہ لگ جائے، تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے تو پھر مولویوں کا کیا کام ہے اس دنیا میں؟ ایک بندہ خود ہی ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے تو ڈاکٹر نے کیوں میڈیکل اسپیشلسٹ بنا ہے وہ؟ تو اس لیے ماہر سے جا کر بندہ دین کی باتیں پوچھ سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔